بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، دس از عبد الرحمن خان۔ آج کا ہمارا کلاس ہے سیل تھیوری۔ بات کرتے ہیں کہ سیل تھیوری کس نے پیش کی تھی اور وہ کیا فینامنا لے کر آیا ہے۔ تو ہسٹری کی اگر ہم بات کریں تو دو بایولوجسٹ تھے ہمارے پاس، ایک کا نام شلائڈن تھا اور ایک کا نام شوان تھا۔ 1839 میں انہوں نے سیل تھیوری پیش کی تھی۔ شلائڈن جو ہے وہ ایک بوٹانسٹ تھا۔ بوٹانسٹ وہ پرسن ہوتا ہے جو کہ سائنٹیفک اسٹڈی کرتا ہے پلانٹس کی، اور شوان جو ہے وہ ایک زوالوجسٹ تھا۔ زوالوجسٹ اس بندے کو کہتے ہیں جو کہ اینیملز کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی سائنٹیفک اسٹڈی وہ کرتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ان کے پوائنٹس کی طرف کہ سیل تھیوری کیا ہے اور وہ کون سی نکات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے جو نقطہ ہے کہ آل لیونگ تھنگس آر کمپوزڈ آف ون آر مور دین ون سیل۔ جتنے بھی لیونگ تھنگس ہیں ہمارے پاس وہ سیل سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا تو وہ ایک سیل سے مل کر بنا ہوگا یا پھر ایک سے زیادہ سیل سے مل کر بنے ہوئے ہوں گے۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے سیل از دا بیسک اینڈ فنکشن یونٹ آف آل لیونگ آرگینزمز۔ جتنے بھی لیونگ آرگینزم ہے ان کی بیسک یونٹ وہ سیل ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم بلڈنگ انفراسٹرکچر کی بات کریں تو اس کا جو بیسک یونٹ ہوتا ہے وہ اینٹ ہوتا ہے، اسی طرح لیونگ باڈی کے اندر وہ سیل ہوتا ہے۔ تھرڈ جو نقطہ ہے وہ ہے نیو سیلز آر فارمڈ فرام پری ایگزسٹنگ سیلز بائی سیل ڈویژن۔ جو نیو سیل ہمارے پاس بنتے ہیں وہ جو پہلے سے موجود سیل ہوتی ہے ان میں ڈویژن ہوتی ہے، اور اسی ڈویژن کے نتیجے میں وہ نیو سیلز پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک سیل ہے تو ان کے ڈویژن واقع ہوتی ہے تو اس سے دو بنتی ہیں، پھر وہ نئے دو جو ہے نئے دو میں کنورٹ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ایک سیل سے دو، دو سے چار، چار سے پھر اس طریقے سے وہ سیل ڈیوائیڈ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان تین نکات میں جو کہ ہم نے بات کی کہ یا تو آرگینزم ایک سیل سے مل کر بنے ہوں گے، تو وہ آرگینزم جو کہ ایک سیل سے مل کر بنے ہوں گے تو ان کو یونی سیلر آرگینزم کہا جاتا ہے۔ جبکہ ہم نے بات کی کچھ آرگینزمز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ایک سے زیادہ سیل سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے آرگینزم کو ہم ملٹی سیلر آرگینزمز کہتے ہیں۔ یعنی ملٹی سیلر آرگینزمز آر دوز آرگینزم وچ دیئر باڈی از کمپوزڈ آف مور دین ون سیل۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ آرگینزم یوکیریاٹک بھی ہو سکتا ہے اور پروکیریاٹک بھی ہو سکتا ہے۔ یوکیریاٹک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ٹرو نیوکلیس موجود ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نیوکلیس سینٹر میں یا تو سینٹر میں موجود ہو یا پیریفرل ریجن پر وہ موجود ہوتی ہے، اور سیل کے تمام فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور جو پروکیریاٹک سیل کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر ٹرو نیوکلیس وہ موجود نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ ممبرین باؤنڈڈ آرگینیلی بھی ایبسنٹ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات کی کہ سیل کے اندر ڈویژن ہوتی ہے، تو ڈویژن یا تو مائٹاٹک ڈویژن ہوگا یا پھر میوٹک ڈویژن ہوگا۔ مائٹاٹک ڈویژن میں وہ ڈویژن ہوتی ہے جو کہ ایک سیل دو سیل میں کنورٹ ہوتی ہے، دو میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے، لیکن کروموسوم نمبر وہ سیم رہتی ہے۔ لیکن میوسس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس کروموسوم کی جو نمبر ہوتی ہے وہ ہاف رہ جاتی ہے، یعنی ایک سیل چار میں کنورٹ ہوتی ہے لیکن کروموسوم کی تعداد وہ ہاف ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میاسس ہمارے پاس وہ گیمیٹ سیل میں ہوتا ہے جہاں پر میل اور فیمیل سپرم کی یونین ہوتی ہے، تو اسی دوران وہ پھر میاسس وہ ہو جاتا ہے، اور مائٹاسس جو ہے وہ ہمارے سٹیم سیل میں وہ ہوتی ہے۔ فورتھ جو نقطہ ہے وہ ہے آل دی میٹابولک پروسیسز اکر ود ان دا سیل۔ جتنے بھی میٹابولک پروسیسز ہوتی ہیں، ریئیکشنز ہوتی ہیں، وہ ان سائڈ دا سیلز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب بات کرتے ہیں میٹابولک ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہے، میٹابولزم کیا ہوتا ہے۔ The sum of all chemical processes that take place in living body is called metabolism۔ جتنے بھی کیمیکل پروسیسز ہوتے ہیں، جتنے بھی کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، جتنے بھی چیزیں ان کیمیکل ریئیکشنز کے نتیجے میں جو پروڈکٹ بنتی ہیں تو یہ میٹابولزم ہی کی وجہ سے بنتی ہے۔ یعنی 24 گھنٹے کے درمیان جتنے بھی ایکٹیویٹی سیل کے اندر وہ ہوتی ہے تو ان تمام ایکٹیویٹی کے مجموعے کو میٹابولزم کہا جاتا ہے۔ اب میٹابولزم ہمارے پاس دو اقسام ہے ان کے، ایک کیٹابولزم ہے اور دوسرا انابولزم ہے۔ کیٹابولزم کسے کہتے ہیں؟ کیٹابولزم when large and complex molecules converted into small
and simpler molecules is called catabolism. Catabolism میں لارج اور کمپلیکس مالیکولز سمپل اور سادہ کمپاؤنڈز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ریسپائریشن، ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ کمپلیکس مالیکول پر وہ مشتمل ہوتی ہے، مثال کے طور پر کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، لیپڈز وغیرہ وغیرہ. تو ان ہمارے باڈی کے سیلز میں ریسپائریشن ہوتا ہے جہاں پر آکسیجن ان کے ساتھ مل جاتی ہے اور ان کو سمپلر کمپاؤنڈز اور مالیکولز میں ان کو کنورٹ کر دیتا ہے. دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس انابالزم ہے. تو انابالزم میں اسمال مالیکولز اور کنورٹڈ انٹو لارج مالیکولز، جس میں جو اسمال مالیکولز ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ کنورٹ ہوتے ہیں لارج مالیکولز میں. مثال کے طور پر ہم فوٹوسنتھیسس کی بات کریں تو فوٹوسنتھیسس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس واٹر اور کاربوہائیڈریٹس مل کے ایک بڑا مالیکول بنا لیتا ہے جسے ہم کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں، یعنی واٹر اور کاربن ڈائی آکسائڈ مل کے کاربوہائیڈریٹس بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جو بات ہے ہمارے پاس وہ ہے سیل کنٹین ہیریڈیٹی مٹیریل آف این آرگینزم وچ از پاسڈ فرام پیرنٹ ٹو آف اسپرنگ. سیل کے درمیان ہیریڈیٹی مٹیریل موجود ہوتی ہے جو کہ پاس ہوتی ہے پیرنٹ سے آف اسپرنگ.